بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، خدا کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہمیں زندگی میں جینے کا جو ایک لاہ عمل تھا وہ اس میں دے دیا ہے، حکمت بھی ہے اس کے اندر، شریعت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس نے انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے احکامات دیے ہیں۔ وہ خالق کائنات جس نے انسان کو وجود پذیر کیا ہے وہ سب سے زیادہ انسانی نفسیات سے واقف ہے۔ آج ہم اس موضوع پر غامضہ سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کے مختلف احکامات کے پس منظر میں انسانی نفسیات کی جو رعایت رکھی گئی ہے وہ مخفی پہلو کیا ہیں، ایک ایک زیر بحث آئیں گے۔ اس میں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب دین اور شریعت کے حوالے سے قرآن مجید کی ہدایات کیا ہیں، اس پس منظر میں آپ سے استفادہ ہوتا ہے۔ آج ایک نئے انداز سے میں چیزوں کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جو ہدایات انسان کو دی ہیں وہ ہدایت دیتے ہوئے اس کی نفسیات کا کیسے خیال رکھا ہے، یا انسانوں نے جب کبھی خدا سے کوئی مطالبہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس چیز کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے ہی ہمیں وجود پذیر کیا ہے۔ مثالیں آپ کی خدمت میں رکھ کے سوالات آگے بڑھاؤں گا۔ میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں یہ ارشاد ہوا، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کا ایک تجسس تھا، فطری تجسس اور یقین تک رسائی کی انسان کو خواہش اور اس کے اندر ایک آرزو موجود ہوتی ہے۔ ہم صاحب قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم کے اس واقعے میں اس کو نقل کر کے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ آرزو رکھنا، یہ تجسس جو انسان کی نفسیات میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ حتمیت تک اور قطعیت کے حصول تک پہنچ جائے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے مکالمہ کیا ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فطری تجسس انسان کی طبیعت میں موجود ہے اور قرآن مجید جہاں کہیں گفتگو کرتا ہے ان معاملات میں اس کی رعایت سے کرتا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، وہ علم حاصل کر سکتا ہے، وہ علم کا طالب بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ علم اس کے لیے سب سے بڑے نشاط کا ذریعہ ہے۔ علم ہی اصل میں اس کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی جگہ میں، ادنا سے ادنا پیشے میں، کسی معمولی سے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کا یہ شرف ہی اس کا سب سے بڑا تعارف بنتا ہے۔ میں نے انسان کیا ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے جسم کی ساخت کے لحاظ سے یا اپنے قالب کے لحاظ سے تو حیوانوں ہی کی طرح ہیں۔ حیوان بھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو اپنے اپنے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے۔ پرندوں کو دیکھ لیں، آپ درندوں کو دیکھ لیں، آپ چرندوں کو دیکھ لیں، یعنی ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کراہت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یعنی ان میں کیا رنگ ہے اور ان میں کیا جمال ہے اور ان میں کیا خوبصورتی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ جس وقت تم اپنے ریوڑ لے کے نکلتے ہو اور جس وقت شام کو واپس جاتے ہو اس میں تمہارے لیے کتنا جمال ہوتا ہے۔ تو ذات باری نے انسان کی پوری شخصیت کو سامنے رکھ کر جو کچھ کہا ہے اور جو حکم دیا ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو انسان کی پوری شخصیت کا اگر آپ جائزہ لیں اور اس کے فطرت کے خصائص کو سامنے رکھیں تو اس میں شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ چنانچہ اگر آپ سیکولر علم کی تاریخ کو دیکھیں، ایک تو یہ نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب مل گئی، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا علم مل گیا، ہم اس تک رسائی رکھتے ہیں تو ایک غیر معمولی اعتزاز کے ساتھ ایک نئی دنیا سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ چیز نہیں پائی یا دنیا میں ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ دنیوی علم میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے فلسفے کی تاریخ ہے، سائنس کے وجود پذیر ہونے کی تاریخ ہے، یہ اصلاً تو سیکولر علم کی تاریخ ہے۔ یعنی انسان نے غور کیا ہے، انسان نے جانا ہے، انسان نے سمجھا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ آپ دو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلا مسئلہ کیا پیدا ہوا، میں اپنے وجود کو سمجھوں، بلکہ اپنے ہی نہیں وجود کو بحیثیت وجود، بینگ کیا ہے اس کا ادراک کروں۔ بحث رہی، اس کا کوئی راستہ جب میسر نہیں آ سکا تو پھر یہ بحث پیدا ہوئی کہ علم کیا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے تو بعد میں تو ساری بحث ہی یہی ہے۔ یعنی جیسے ہی رخ بدلا اور انسان کو محسوس ہوا کہ سب سے پہلا مسئلہ علم کا مسئلہ ہے، تو علم انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے،
اس کا سب سے بڑا شرف بھی ہے، اس کا سب سے بڑا امتیاز بھی ہے۔ اس وجہ سے وہ فطری طور پر ہر سوال کا جواب چاہتا ہے، تو سوالات کرنے سے باز ہی نہیں آتا۔ یعنی آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اپنے حدود میں رہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم نہیں دے دیا، اس میں شبہ نہیں ہے کہ علم دیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی عنایت سے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس سب کچھ کے بابست تمہارے علم کے حدود ہیں۔ یہ کائنات ہے، یہ زمان و مکان کی دنیا ہے، یہ مادہ ہے، یہ نفس ہے، یہ تمہارا معروض بن سکتے ہیں، ان چیزوں کا تم علم حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس دائرے سے باہر جانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا، اور یہ دیکھیے کہ وہ ذات باری کے بارے میں اپنے تصورات قائم کرتا ہے، ذات باری کی صفات کے بارے میں بحثیں چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ذات سے الگ ہے، وہ عین ذات ہے، وہ کیا ہیں، ان کے باہمی تعلق کیا نوعیت ہے، علم ہے تو قدرت سے کیسے ہم آہنگ رہے گا، قدرت ہے تو علم سے کیسے ہم آہنگ رہے گی، تو وہاں پر بھی وہ کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہاں تک سنن کا معاملہ ہے، یعنی ذات باری کی طرف سے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہوتا ہے، اس میں تو دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ دو چیزیں اس کی گرفت میں نہیں آتی، اور وہ سنن ہی سے متعلق ہے، ابتلاء کی سنت اور جزا و سزا کی سنت۔ یہی چیز ہے، پورے فلسفے میں دیکھ لیجئے ذات باری کے بارے میں کسی کو دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ دو چیزیں کسی طرح گرفت میں نہیں آتی۔ آپ فلسفیوں کے تبصرے پڑھیے، آپ ملحدین کے تبصرے پڑھیے، ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہی یہاں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یعنی آخر ظلم کیوں ہے، عدوان کیوں ہے، عدل کیوں میسر نہیں آتا، دنیا عدل و انصاف پر قائم کیوں نہیں کی گئی، خدا سراسر حسن ہے تو یہ کب کہاں سے آ گیا ہے، یہ شر کہاں سے آ گیا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سزا کیا ہے۔ جزا پھر سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی سزا کیا ہے، کیوں آخر، یعنی ہم نے کیا قصور کیا تھا۔ تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں انسان کے تجسس کو، انسان کو علم کے ساتھ جو محبت ہے، جو دلچسپی ہے، اسی کو بیان کرتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ اس طرح کے سوال بھی کرتا ہے۔ اگر اس کو موقع ملے تو معلوم نہیں ذات باری کو محشر برپا کرنے بھی دے یا نہیں کرے، وہاں بھی یہی سوالات کی پٹاری کھول کر بیٹھ جائے گا۔ خود قرآن مجید کو دیکھیے، اس میں باقاعدہ لوگوں کو توجہ دلانی پڑی کہ سوالات کو ایک دائرے میں محدود رکھیں، یعنی اگر وہ اس دائرے سے باہر نکل کے سوالات کریں تو فرمایا تسوکم، پھر اس کے نتائج برداشت نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ سارے حقائق کھول دے تو وہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے اپنے سوالات کو اس دائرے میں رکھو جو دائرہ تمہارا دائرہ ہے، یعنی تم نے دین کو سمجھنا ہے، تم نے ذات باری سے اپنے تعلق کو سمجھنا ہے، تم نے پیغمبر سے اپنے تعلق کو سمجھنا ہے، تم نے دنیا سے اپنے تعلق کو سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھ کر جو لائے عمل تم نے اختیار کرنا ہے، یہ تمہاری توجہات کا مرکز ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد کے اوپر متشابہات کے بارے میں انسان کو توجہ دلائی کہ اس میں فتنے کا امکان ہے، اگر تم ان کے درپے ہو جاؤ گے، ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے کہیں کہ انسان کو اس کے علم کے حدود بتائے جائے، لیکن علم کی طلب، علم کی خواہش، علم کا تجسس، اس کے لیے غیر معمولی طور پر انسان کا سرگرم ہونا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت کے مسلمات میں سے ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کے علم میں کوئی چیز اضافہ کر سکتی ہے، اور یہی اصل میں اس کی تگ و دو ہے، جس کا نتیجہ پھر بہت سے اکتشافات کی صورت میں نکلا ہے، بہت سے سوالوں کا جواب اس نے تلاش کر لیا ہے، اور یہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ ایسی ایجادات کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جن کو اب ہم اس وقت انسان کی تاریخ کے ایک غیر معمولی مظہر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا غم صاحب، جس وقت اللہ تعالیٰ اس چیز کو نقل کر رہے ہیں، حکایت کر رہے ہیں اور اس کو روک نہیں رہے، یہاں تک کہ خدا کا پیغمبر بھی اس تجسس یا قطعی اطمینان قلبی کے لیے ان سے ایک مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، پیغمبر کی رعایت سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن جو پیغام اس میں پوشیدہ ہے وہ یہ کہ خود دین کے ماننے والے علماء جب نکلیں گے سوسائٹی میں، خدا کا مقدمہ پیش کریں گے، تو وہ یہ توقع نہ رکھیں کہ جو سامنے مخلوق موجود ہے وہ محض سن کے مان لے گی۔ اس کے ہاں تجسس کی انتہا اس قدر گہری ہے کہ وہ سوالات کرے گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ اسنپ نہیں کرتے، بتاتے ہیں کہ بھئی تمہارا حدود علم یہ ہے، تم یہ نہیں جانتے، یہ ہمارا پورا کا پورا لاعمل ہے، لیکن انسانی نفسیات کی رعایت سے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے مکالمہ کرنا ہے پھر آگے۔
مکالمہ تو ہر حال میں ہوگا. اسی وجہ سے دین کے معاملے میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ لوگوں پر کوئی جبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بطور اصول کیا بات فرمائی ہے؟ یہ فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں خود اس ذات باری نے کوئی جبر روا نہیں رکھا. تو جب اس نے جبر روا نہیں رکھا تو میں آپ یہ جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو انسان ہیں، برابر کے انسان. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. ہم کسی شخص سے کوئی بات کریں گے تو آخر ہمیں کیا برتری حاصل ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے علم معلومات سے اس کو مستفید کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں. اور یہ فرق بھی ایسا فرق ہے کہ جو ہر چیز میں موجود ہے. طب کا علم ہو، عمرانیات کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، ایجادات کا علم ہو، ہر جگہ معلم متعلم موجود ہوتے ہیں. تو معلم متعلم کا رشتہ ہی ہے جس پر یہ پوری کی پوری دنیا چل رہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کیا حیثیت حاصل ہے؟ لیکن خود اس پروردگار نے، اس خالق نے، جو ہمارا بھی خالق ہے اور جو تمام مخلوقات کو وجود میں لانے والا ہے، اس نے بھی ہمیں اطمینان دلایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا. اور اس سے آگے اس کی دلیل دی ہے، فقط تبین الرشد من الغی. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ علمی لحاظ سے کسی چیز کو واضح کرنا. انسان جب علم لے کر آیا ہے، علم کی صلاحیت لے کے آیا ہے، جب اس کے اندر چیزوں کو دلیل سے سمجھنے کے دائیات رکھے گئے ہیں، اس کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے، تو پھر اس کو وضاحت درکار ہے. اور وہ وضاحت اچھی چیزوں کی بھی ہونی چاہیے جس کو رشد سے تعبیر کیا، وہ انحرافات کی بھی ہونی چاہیے جس کو غی سے تعبیر کیا. وضاحت ہوگی. دیکھیے لفظ استعمال کیا فقط تبین الرشد من الغی، یعنی تبین ہے چیزوں کا واضح ہو جانا، چیزوں کا واضح کر دینا. اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا. خود قرآن مجید کے نزول سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ الرحمن علمہ البیان. یعنی انسان کو ہم نے بنایا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ خلق الانسان علمہ البیان. انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس میں فکر، شعور، تدبر، اس کو خیال میں بدلنے اور پھر اس کو ابلاغ کا ذریعہ بنا لینے کی صلاحیت رکھی گئی. تو یہ صلاحیتوں کا پہلے تصور دلایا ہے یا ان کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اس پر متفرع کر کے یہ کہا ہے کہ پھر ہم نے اس کے لیے قرآن اتارا ہے. یعنی ایسا نہیں اتارا کہ اس کی پیٹھ پر برسا کے اس کو جانوروں کی طرح سدھا لیا جائے. پھر ہم نے اس پر قرآن اتارا ہے. اور قرآن ہماری کتاب ہے. یہ استدلال کرے گی، یہ ذہنوں کو مخاطب کرے گی، یہ فکر و نظر کی اصلاح کرے گی. خود قرآن کے بارے میں جب وہ نازل ہو گیا تو لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ اپنی عقل کو بیدار کرو اور اس میں تدبر کا طریقہ اختیار کرو. یعنی قرآن سے ہمارا جو رشتہ قائم کیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اس اللہ کی کتاب کو پڑھو اور اس کے بعد جو بات اس میں ہے بس تم نے عمل کرنا ہے. نہیں، سوال اٹھاؤ، اس کو سمجھو، اس کے معاملات کو جانو. یہ بات کیا کہی گئی ہے، پس منظر کیا ہے، اس کے اسرار کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی علت کیا ہے. سب چیزوں کو سمجھو اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. بلکہ جتنے احکام دیے ہیں ان میں آگے بعض اجتہادی اطلاقات کے معاملات ہی انسان پر چھوڑ دیے. اور اسی لیے کہ انسان عاقل ہے، اسی لیے کہ انسان کو علم سے نوازا گیا ہے. تو پورے دین کی حکمت پہ اگر آپ غور کریں اور اس کے باہمی ربط کو سمجھیں تو اس میں اس چیز کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسان ہے، اس نے سوال کرنا ہے، اس نے پوچھنا ہے. چنانچہ علماء کے لیے بھی، دین کے علماء ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ انسان کی اس نفسیات اور انسان کی اس فطرت کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ بات کریں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب ایک اور آیت میرے سامنے ہے، یہ سورہ سجدہ کی آیت 16 ہے. اس میں فرمایا وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. سوال یہ ہے کہ قرآن انسانی نفسیات میں خوف اور امید کے اس توازن کو کس طرح ایک تربیتی اصول کے طور پہ سامنے لاتا ہے. یعنی یہ بات قرآن مجید تسلیم کر رہا ہے کہ انسان کے ہاں جب کسی کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، جب وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو اس میں یہ دونوں جذبات داخل ہوتے ہیں. خوف بھی ہوتا ہے اور طلب بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، طمع بھی ہوتی ہے. اس کو تسلیم کر کے وہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان رہ کے تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. انسانی علم دو چیزوں میں ظہور کرتا ہے نا. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے وجودی حقائق کی نوعیت رکھتی ہیں. یعنی ہم مادے کو دیکھتے ہیں، ہم نفس کو دیکھتے ہیں، ہم ان میں قوت کے ظہور کو دیکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارے لیے علم کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارے عام مشاہدے کی چیز ہے. اس کے جو لازمی نتائج ہیں
یا لوازم کہہ لیجئے، وہ دونوں ہی چیزیں پیدا کریں گے نا۔ یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہ یا خوف پیدا کرے گی یا امید پیدا کرے گی، یعنی سارا مستقبل اسی پر مبنی ہے۔ دنیا میں ہم مثلا معیشت کی جدوجہد کرتے ہیں، یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ کاروبار فنا ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسے مراحل پیش آ جائیں کہ ہاتھ جھاڑ کے اٹھنا پڑے، اور دوسری جانب یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا تو یہ نشو و نما پائے گا، ہمیں اس میں منفعت ہوگی، ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں دولت کے انبار گھروں میں لگ جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان مشاہدہ بھی کرتا ہے، یہ دونوں نتائج انسان دیکھتا بھی ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم انسانوں کے ساتھ رشتے قائم کرتے ہیں جس سے ہماری معاشرت وجود میں آتی ہے، اس میں بھی دیکھ لیجیے بالکل یہی صورتحال ہے۔ یعنی ہم اپنی طرف سے ہزار پہلوؤں سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی رفیق منتخب کریں، وہ رفیق حیات بھی، اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کن صفات و اوصاف کے ساتھ ہم بہتری محسوس کریں گے، ہمارے لیے کیا چیز نشاط کا باعث بنے گی، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن انسانی شخصیت کس طریقے سے نمودار ہو جائے گی، وہاں بھی دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں رشتے میں نباہ ہوگا یا نہیں، معلوم نہیں طبیعت ملے گی یا نہیں، اکٹھے رہنا ہے، 24 گھنٹے گزارنے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہنا ہے، اس میں طرح طرح کے مسائل پیش آئیں گے، وہاں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، وہاں اسی صورتحال سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی رشتے جتنے بھی ہیں ان سب میں یہی ہے، ماں باپ جن کی آغوش پہ ہم پیدا ہوتے ہیں، شعور کا تعلق پیدا ہوتا ہی، بے شعوری میں پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا کام ہے جو وہ چاہے کریں، لیکن جس وقت شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے ربط کے کیا نتائج نکلیں گے، وہاں بھی یہی امید و بیم کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یعنی جب ہم دریافت کر لیتے ہیں کہ ہمارا خالق ہے، تو یہ تو ناقابل انکار چیز ہے، یعنی خالق ہے اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں، تو مخلوق اپنے خالق کے بارے میں تو کسی تردد میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کسی دوسری چیز کے بارے میں ہم دھوکے میں پڑ سکتے ہیں، ہمیں کوئی آدمی کسی دوسرے راستے پر ڈال سکتا ہے، اپنے بارے میں ہم کیسے فریب میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، مخلوق ہے ہمارا خالق ہے، تو خالق ہے یہاں تک تو کوئی تردد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ خالق کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، جب اس کا تعارف ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر تو ہمیں یہ معلوم ہو اور ہم اس پر اطمینان کر لیں کہ وہ کوئی ایک روح ہے بس کار فرما ہے، یا وہ کوئی ایک قانون ہے جو اس کائنات میں کام کر رہا ہے، یا یہ خود کائنات ہی ہے جس نے اس طریقے سے اپنا ظہور کر دیا ہے، تو پھر کائنات پر ہم پھاوڑا لے کے نکلتے ہیں اور ویسے ہی اس کو خاک اڑا دیتے ہیں، تو وہاں نہیں یہ تردد پیدا ہوتا۔ لیکن جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہستی ہے اور وہ ہستی اپنی صفات رکھتی ہے، وہ اپنے سنن رکھتی ہے، تو پھر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ہستی کیسی ہے۔ پیغمبر اس کا تعارف کراتے ہیں، پہلے دن سے تعارف کرا رہے ہیں، جیسے ہی تعارف کراتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ محبت بھی کرتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ جزا بھی دیتا ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے، اس کا عقاب بھی بہت غیر معمولی ہے، اس کی رحمتیں اور مغفرتیں۔ تو جیسے ہی ذات باری کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی صفات آتی ہیں، دیکھیے اس کے نتیجے میں بھی لازمی طور پر یہی ہوتا ہے کہ امید و بیم پیدا ہو جائے گی، یعنی یا خوف پیدا ہو جائے گا یا محبت، امید، دونوں چیزیں۔ تو یہ ہماری پوری زندگی ہے، اس سے انسان جب تک انسان ہے وہ نہ دنیا میں نجات پا سکتا ہے، نہ مذہب کے تعلق سے اپنے تصورات میں نجات پا سکتا ہے۔ تو یہی در حقیقت صحیح رویہ ہے کہ انسان تغافل شعار نہ ہو، وہ ہمیشہ چیزوں کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں، امید سے مہمیز حاصل کرے اور آگے بڑھے، اور اندیشہ ناک بھی رہے، ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا کوئی غلط اقدام اس کے لیے اس کے مستقبل کو برباد کرنے کا باعث بنے۔ بہت خوبصورتی سے ہم سب یہ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ہم سب ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے بارے میں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو دنیا سے کوئی منفعت حاصل ہوگی تو اس کی فائدے کی امید پیدا ہوتی ہے، اس سے آپ کو راحت آسانی پیدا ہوتی ہے۔ خدا کے تعلق میں اللہ تعالیٰ تو اس کو ظاہری باتیں تسلیم کر کے بیان کر رہے ہیں اور یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن بعض لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں مطلب کیا ہم تو خدا کو خدا وہ ہے اور اس خوف سے کہ وہ خدا ہے مانتے ہیں، کیا اگر ہم اس کو مقصود اپنی راحت یا جنت کی طلب یا وہاں پر کامیابی بنا لیں تو لگتا ہے کہ مقصد تھوڑا منفعت پر مبنی ہو گیا، ٹینجیبل فائدہ ہم حاصل کر رہے ہیں، خدا کا تعلق تو ان سب چیزوں سے ماورا ہونا چاہیے نا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا کا تعلق انسانی سطح پر اس سے ماورا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو سانس بھی نہیں لے سکتے جب تک کہ اطمینان نہ ہو کہ اگلا سانس آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اپنی احتیاج کو دیکھنا چاہیے،
یعنی ذات باری سے ہمارے تعلق کی بنیاد ہی احتیاج کا شعور ہے۔ جس وقت ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے تو پھر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری تمام احتیاجات اب اس سے متعلق ہو گئی ہیں، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے بالا تر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا لحاظ رکھا ہے، چنانچہ بتایا ہے کہ تمہیں تکلیفات سے نجات حاصل ہو جائے گی، تم وہاں پہ نشاط ہی میں رہو گے، تمہارے لیے وہاں عیش دوام ہے، اس پہ تمہیں تمہاری نفسیات کے تقاضوں کے لحاظ سے کیا چیزیں دی جائیں گی، جو ہمارے وجود میں داعیات رکھے ہیں وہ کیسے وہاں پہ تسکین پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری احتیاج کو سامنے رکھ کے بیان کی گئی ہیں۔ ہم مخلوق ہیں، اس سے بالا تر ہو کر تو پھر خالق کو اپنے مقابلے میں کوئی خالق بنانا چاہیے تھا، تو اس نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے تو ایک ایک مخلوق محتاج محض ہے، وہ احتیاج رکھنے والی مخلوق اس سے بالا تر کیسے ہو سکتی ہے؟ نقطہ بالکل واضح ہو، بڑا اچھا نقطہ ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میرے سامنے ہے، ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے خواہشوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات۔ تو ہم سب اس میں سوال یہ ہے کہ انسانی نفسیات میں خواہشات کو ایک بنیادی حقیقت کے طور پہ قرآن مجید تسلیم بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری طبیعت ہے، تمہارا مزاج ہے، شخصیت ہے، اس میں اس کی طرف میلان بھی پیدا ہوتا ہے، گویا یہ تمہارے لیے خوشنما ہوتی ہے۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی انسان جاتا ہے اس کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید انسان کو جب روکتے ہیں ان شہوات کی طرف جانے سے تو وہ اس کی نفی کہیں نہیں کرتے، وہ یہ مان رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے اندر یہ چیز ہے اور یہ تم یہ کام کرو گے، یعنی اس کو حقیقت کے طور پہ قرآن تسلیم کرتا ہے۔ یہ تو انسان کی شخصیت ہے ہی ایسی، یعنی اگر اس کے اندر شہوات نہیں ہے تو پھر اس کے لیے امتحان ہو ہی نہیں سکتا۔ امتحان اسی لیے ہے کہ اس میں جذبات بھی ہیں، رغبات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے جسمانی تقاضے بھی ہیں، اس کے روحانی تقاضے بھی ہیں۔ ان سارے تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس سے اس کے لحاظ سے وہ خطاب کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کو کام میں لا کر اپنی شہوات کو قاعدے میں رکھے۔ یہ مطالبہ ذات باری نے کبھی نہیں کیا، مذہب نے کبھی نہیں کیا، اللہ کی کسی کتاب نے یا اس کے کسی پیغمبر نے کبھی نہیں کیا کہ انسان اپنی شہوات کا خاتمہ کر دے۔ ہر جگہ اس کے لیے راستے بنائے ہیں اور اس کو بتایا ہے کہ میں تمہارا امتحان کر رہا ہوں، تم نے اپنے جذبات کو اس دائرے میں رکھنا ہے، خواہشات کو اس دائرے میں رکھنا ہے، شہوات کو اس دائرے میں رکھنا ہے، اس دائرے میں رکھ کر مجھے دکھاؤ، اس لیے کہ میں نے جس طرح تمہارے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں اسی طرح تمہیں ارادہ دیا ہے، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں مستقبل کو دیکھنے اور اس کے بارے میں اندازہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں معلوم سے نامعلوم کو اخذ کر لینے کی قوت دی ہے، تو اس لیے تم سے میری یہ توقع ہے کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس میں تم ٹھیک راستہ اختیار کرو گے۔ چنانچہ جو بنیاد ہے مذہب کی، دین کی، اس میں بھی دیکھیے کیا فرمایا ہے، نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، یعنی یہ تو ہمارے نفس کی تشکیل میں، نفس کی ساخت میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم حسن و قبح کا شعور رکھتے ہیں، اور حسن و قبح کے شعور میں ورفتہ حسن ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوبی کی طرف بڑھیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ خوبی دونوں پہلوؤں سے، نیکی میں خوبی ہے، اچھائی میں خوبی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں خوبی ہے، عدل میں خوبی ہے، انصاف میں خوبی ہے، اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ہمارے لیے نظر نواز ہوتی ہیں ان میں بھی حسن ہے، جمال ہے، ایک پھول سے لے کر تمام مخلوقات پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجیے تو ہماری پوری شخصیت میں جو داعیات رکھے گئے ہیں ان کا لحاظ کر کے ذات باری نتیجہ بھی بیان کرتی ہے، ہمارے لیے یہاں امتحان کے قاعدے بھی طے کرتی ہے اور ہم سے توقع بھی اسی کے لحاظ سے ہوگی۔ یعنی جب ہمارے اندر شہوات ہیں تو ان کو بالکل ختم کر دینے کا مطالبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے اندر جذبات ہیں تو ان جذبات سے بالکل عاری ہو جانے کا مطالبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم جیسے انسان بنائے گئے ہیں ہمارے لیے ابتلاء کا قانون بھی اس کے مطابق ہی ترتیب دیا گیا ہے اور نتائج بھی اس کے لحاظ سے جو ہم ہیں نتائج بھی نکلنے چاہیے۔ یعنی اگر ہمیں یہاں بھوک لگتی ہے تو پھر یا ہماری شخصیت تبدیل کی جائے ورنہ قیامت میں ہی بھوک لگے گی، بالکل ٹھیک، اس کے لیے پھر سامان ہونا چاہیے۔ ہمیں یہاں پیاس لگتی ہے وہاں بھی لگے گی۔ اس کی نفی کی ہے یہ دیکھ کر کہ یہ خیال نہ کرو کہ وہاں تم محض ایک روحانی وجود ہو کے رہ جاؤ گے، نہیں، میں تمہارے پور پور کو درست کر کے تمہیں وہاں کے لیے نئے نوامیس کے ساتھ ایک قالب عطا کروں گا
اور وہ قالب جو تمہیں عطا کروں گا، تمہارا جو اصل وجود ہے، تمہارا نفس، وہ اس قالب کے اندر ہی تسکین محسوس کرتا رہا ہے، تسکین محسوس کرے گا، اور اس قالب کے ساتھ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو جب یہ صورتحال قرآن مجید نے واضح کر دی تو اب ظاہر ہے کہ اس قالب سے جو تقاضے پیدا ہوں گے وہ بھی بیان کرنے ضروری تھے، وہ پھر بیان کیے گئے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوگا۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، ظاہری بات انہوں نے ہمیں بنایا ہے اور اس کو مان کر ہمیں رستہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر رغبت بھی ہے، خواہشات کی، تم اس طرف جاؤ گے۔ ہم نے دیکھا خود خدا کی منشا کی یافت میں جو لوگ اٹھے، مسیحی اٹھے، خود ہمارے ہاں صوفیہ اٹھے، انہوں نے خواہش ہی کا گلا گھونٹنے کا ایک رستہ اختیار کیا۔ ان کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یہ خواہش برقرار رکھ کے خدا کے ساتھ تعلق پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا خواہش ہی کو کرتے تو انہوں نے رہبانیت کو وجود پذیر کیا، تصوف وجود پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے، یعنی اللہ کے لیے اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے، بھائی خواہش تمہارے، یعنی بڑے سے بڑا اگر متقی پرہیزگار آدمی بن جائے تب بھی اس کے دل میں یہ خواہش برقرار رہے تو اللہ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، خواہش تو ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ کبھی نہیں رہا، وہ تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے اسی کی تعلیم دی ہے کہ تمہیں اپنی عقل کا غلبہ قائم رکھنا ہے، یعنی خواہشات کی باغ عقل کے ہاتھ میں رہے، تمہارے ارادے کے ہاتھ میں رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خواہشات، یہ شہوات، یہ رغبات اور جذبات تمہیں بہا لے جائیں۔ یہ خرابی ہے جس کو انسان کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ پیغمبروں نے آ کر خود اپنے اسوے سے یہ بتایا ہے کہ جیسے تم کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، جیسے تم کھانے سے لذت حاصل کرتے ہو ہم بھی حاصل کرتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں، جیسے تمہیں راحت کی تمنا ہوتی ہے ہمیں بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں خود پیغمبروں نے بھی آ کے لوگوں کو بتائیں، اور پیغمبروں کی صف میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو درویشانہ طبیعت کے حاملین بھی ملیں گے، وہاں آپ کو رہبانیت کے قریب پہنچے ہوئے لوگ بھی ملیں گے، اور وہاں آپ کو داؤد و سلیمان جیسے بادشاہ بھی ملیں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ انسانی طبائع میں فرق ضرور ہوتا ہے، حالات میں بھی فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے وہ اپنے پیغمبروں سے بھی اس سے مختلف کوئی توقع نہیں کرتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، سورہ اعراف کی ایک آیت میرے سامنے ہے، اس میں احساس جرم کے بعد انسان کی نفسیات اور فطرت میں جو توبہ کا داعیہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سوال یہ ہم سب کہ یہ واقعہ انسانی نفسیات میں احساس جرم اور توبہ کی ضرورت کو بیان کرتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر سے یہ جذبہ رونما ہوتا ہے، اور ہم بھی روز دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو بڑا محمود گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے، غلطی ہونا تو انسان کے سے ہوگا، ارادہ دیا، لیکن اس کے بعد رجوع کا داعیہ تمہارے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اس کو تم نے مرنے نہیں دینا۔ اس لیے کہ جب خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کسی شر کا ارتکاب کریں تو فوراً ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے، یہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے، جب یہ ہوتا ہے تو ندامت پیدا ہوتی ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں نے اگر کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے یا میں کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں تو اب میں گناہ گار شمار کیا جاؤں گا، اب میرے لیے کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے۔ یہ بحث بھی آپ کے علم میں ہے کہ فلسفے میں، مذہبیات میں، الہیات میں بڑی غیر معمولی بحث ہے۔ ایک آدمی نے ایمان قبول کیا ہے، اس نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مان لیا ہے، اب وہ بدکاری کیسے کر سکتا ہے، اب اس سے قتل کیوں ہو گیا؟ تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن انسان کے اندر جو ضمیر کی ملامت ہے وہ ایک طرف یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ تم کوئی تلافی کی صورت نکالو، تو تلافی کی صورت نکالو، کیا خدا کے دین میں بھی اس کی گنجائش ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی وساطت سے نہ صرف یہ کہ یہ گنجائش بیان کی گئی بلکہ وہ پورا واقعہ سنایا گیا کہ آدم سے جو تمہارے ابو الآبا ہے اس سے یہی غلطی ہوئی تھی، یعنی وہ جذبات میں آ کے ایک ایسی بات کا ارتکاب کر بیٹھے تھے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں روکا گیا تھا ایک کام سے اور وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ تو ابلیس کو مقابلے میں رکھ کے بتایا گیا کہ غلطی دونوں جانب ہوئی، لیکن غلطی کے پس منظر میں تکبر تھا تو وہ انا کا اسیر بنا کے ابلیس کو ابلیس بنا کے ختم ہو گیا۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے، انسان کو جیسے یہ احساس ہوا، یعنی سیدنا آدم کو، تو انہوں نے ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیں، اور جیسے ہی انہوں نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بھی ان کو خود سکھا دیے
جن کے ذریعے سے وہ توبہ و استغفار کریں۔ چنانچہ ان کی توبہ و استغفار کو اس پروردگار نے قبول کیا، انہیں سرفراز فرمایا، انہیں نبوت جیسا منصب دیا اور ان سے کہا کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کی ابتدا کریں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب ایک آخری مثال بھی زیر بحث لاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت انسانی نفسیات کی ضرورت کو واضح کرتی ہے کہ دین کی ہدایت اور دین کا نظام سختی پر نہیں بلکہ ہماری فطرت ہی کہتی ہے کہ اس کے اندر آسانی ہونی چاہیے، راحت ہونی چاہیے، اس کے اندر تنگی یا جبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بالوں ہم سب جب لوگ دین کی بات کرتے ہیں، خود ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ کی بازار آپ پر کہا جاتا ہے بھائی اس سے تو آسانی پیدا ہو جائے گی اور دین گویا، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا، چونکہ ہماری نفسیات بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہو اس کو ہم راحت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں، نہ کہ وہ ایک جبر اور ایک سختی کا پہاڑ بن جائے ہمارے اوپر۔ اس کو باقاعدہ قرآن نے کئی مقامات پر موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو شریعت دی ہے، ظاہر بات ہے کہ جو اخلاقی تقاضے ہیں وہ تو ہمارے اندر ودیت ہے، لیکن جب وہ ایک قانون کی صورت اختیار کرتے ہیں، ان کی حد بندی کی جاتی ہے، ان کے قواعد میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو شریعت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو شریعت کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس میں اتنا ہی بار انسان پر ڈالا گیا ہے جس کا وہ تحمل کر سکتا ہے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان کی سرکشی، انسان کا غلط رویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کو اٹھانا تمہارے لیے ممکن نہ ہو۔ اپنی طرف سے یہ وضاحت کی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے کو بھی اپنی شریعت دیتے وقت، کسی جماعت کو، انسانوں کے کسی گروہ کو کبھی کوئی ایسا بوجھ ان پر نہیں ڈالتا جس کو اٹھانا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ اس کے باوصف کہ شریعت اپنی ذات میں یسر ہے، یعنی وہ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی اس کو اس طرح بیان کیا کہ الدین یسر۔ اسی طرح لوگوں کو جو دین کی دعوت لینے جائے، دعوت دینے کے لیے جائیں، یہ ہدایت فرمائی کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کیا کرو۔ تو دین کے معاملے یہ بتایا کہ دین میں جتنے ایجابی احکام میں نے دیے ہیں، نماز کے لیے کہا ہے، روزے کے لیے کہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ہر حال میں ان پر عمل کرنا ہے، درا حالے کہ اس کے لیے غیر محتاط یا غیر معمولی مشقت پیدا ہو جائے۔ تو غیر معمولی مشقت کے بارے میں وضاحت کی ہے اسی آیت میں جس کی آپ نے تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی مشقت میں نہیں ڈالا، وہ یہی چاہتا ہے کہ تم اس آسانی پر رہو جس پر تمہارا دین قائم ہے، اس کو تمہاری فطرت کے تقاضے کے طور پر ہم نے ملحوظ رکھا ہے۔ اس وجہ سے کہ دیکھو اگر تم بیمار ہو گئے ہو، اگر تم مسافر ہو، اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو ہم نے اس میں یہ رعایتیں دی ہیں۔ تم پر نماز لازم کی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، فرض کر دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ سفر میں کوئی مشکل پیش آ گئی، جنگ میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، عام زندگی میں کوئی آپد آپی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس میں یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے۔ تو تیمم کا ذکر کیا، اسی طریقے سے نماز میں قصر کا ذکر کیا، روزے کے معاملے میں روزے مؤخر کرنے کا ذکر کیا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں یہ اصول بتایا کہ یہ ہمارے ایجابی احکام ہیں، ان احکام کے معاملے میں ہمیشہ یسر کو پیش نظر رکھو، ان میں لوگوں کو اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ ہم نے بھی اس کا لحاظ کیا ہے، پیغمبر بھی اس کا لحاظ کر رہے ہیں، آگے مجتہدین بھی اس کو ملحوظ رکھیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب اختتامی کلمات، یہ جو قرآن مجید کی میں نے چند آپ کے سامنے 5-6 مثالیں رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کی رعایت سے گفتگو کر رہے ہیں، احکامات دے رہے ہیں۔ یہ خود قرآن مجید کا غیر معمولی اعجاز نہیں بن جاتا کہ کوئی انسان جب انسان سے گفتگو کرے گا تو اس کے تصورات، باعث جیسے کہ انسانوں نے پیدا کیے، اس کے فطرت کے اندر جو اس کے داعیات ہیں، کہیں پر اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کہیں پر اس میں اضافہ کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عین فطرت کو سامنے رکھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے فطرت کی اس روشنی کو ملحوظ رکھ کر کوئی انسان گفتگو نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے خود اپنے دین کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے دین کو ان ادیان کے مقابل میں رکھ کے دیکھنا چاہیے جو انسان نے ایجاد کیے ہیں۔ تو بالکل یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا ایسے تصورات قائم کیے جائیں گے جن میں شہوات ہی کی پیروی کو دین کا نام دے لیا جاتا ہے، اور یا کیا ہے، یا رہبانیت تک نوبت پہنچ جائے گی۔ تو اس افراط و تفرید سے پوری طرح محفوظ راہ اعتدال پر جو دین دیا گیا وہ اللہ ہی کا دین ہے اور اللہ کے پیغمبروں کا دیا ہوا دین ہے۔ اس میں کوئی چیز بھی
انسان کو کبھی کسی تنگی یا مشقت میں مبتلا نہیں کرتی. سبحان اللہ. بہت اہم موضوع تھا غم صاحب. آج ہم نے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب ہدایات دی گئیں کیسے فطرت انسانی کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا اور خود فطرت کے گہرے مطالعے کا یہ موضوع ہے. وقت یہاں ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.